بلوچستان میں ایک خاتون کو اپنے ہی رشتہ داروں اور بھائیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا یا شہید کر دیا۔ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ظلم ہوا، اچھا نہیں کیا۔ آف کورس یہ ظلم ہی ہے، لیکن کیا یہ ظلم صرف بلوچستان میں ہوتا ہے یا صرف خیبر پختونخوا میں؟ کیا یہ ظلم صرف بلوچی کرتے ہیں یا پشتون کرتے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل غلط ہیں۔ یہ ظلم کسی بھی ذات پات کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور نہ یہ ایسا ہے کہ صرف ان پڑھ لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں، بلکہ آپ کے بڑے بڑے پروفیسرز، یہاں تک کہ انصاف کے لیے لڑنے والے ججز اور لائرز بھی یہ کام کرتے ہیں۔ دین اور خدا کا درس دینے والے علماء بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ظلم بلوچستان میں بندوق کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ پنجاب میں بھی بندوق کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح بلوچستان میں بندوق کے ذریعے ظلم ہوتا ہے، اسی طرح پنجاب میں یا دوسرے علاقوں میں الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کھلایا پلایا سکھایا بڑھایا وغیرہ وغیرہ، اور بچے بیچارے بھی ان کے جھوٹے احسانات کے تلے دب جاتے ہیں۔ یہاں پر صرف لڑکیاں شکار نہیں ہیں، بلکہ لڑکے بھی اس چیز کا شکار ہیں۔ خاندان میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو بیٹے کو دھمکایا جاتا ہے کہ خبردار اگر تم نے اس کی بیٹی کا نام لیا۔ لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی زبان ذات ہم سے الگ ہے تو اس کا نام مت لینا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بڑے افسر نے اپنی بیٹی کی شادی کسی چوکیدار کے بیٹے سے کرا دی ہو، صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہ رہے تھے؟ ہاں، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، لیکن صرف اور صرف ڈراموں میں، کیونکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکے بیچارے اور لڑکیاں بیچاری یہاں پر ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایموشنل اتیاچار ہوتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے سامنے ہار جاتے ہیں، ان کے جھوٹے احسانات کے سامنے، کیونکہ ان کی فیملی نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ لڑکے اس لیے بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ بے روزگار ہوتے ہیں، یا تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی تو ان کی اوقات ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے خود لے، کیونکہ یہاں پر صرف والدین ہی فیصلے لے سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین اپنے بچے کے حق میں کبھی غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو خوشیاں دیں، لیکن انہی خوشیوں کی چکر میں وہ لوگ غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہوگے کہ اس ظلم میں اور اس ظلم میں زمین آسمان کا فرق ہے، مطلب وہاں پر گولی چلائی گئی، یہاں پر الفاظ، تو کیا ہو گیا اس میں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ گولی والا ظلم اس الفاظ والے ظلم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گولی مارنے سے اس کی زندگی ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیونکہ جب آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں یا کرتی ہے، اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، سو اٹ بیکمز ریئلی ہارڈ۔ ایک تو آپ کو اپنے ہی والدین سے نفرت ہونے لگتی ہے، شکایتیں ہونے لگتی ہیں جب آپ شادی کرتے ہیں، رشتوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، بلا وجہ میاں بیوی کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے نفرت اور تشدد بھرے ماحول میں جب ان کے بچے بڑھنے لگتے ہیں تو یہی سافٹ ویئر ان کے ذہن میں آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ تو اب بتاؤ، ایسے گولی کھا کر مر جانا بہتر ہے یا الفاظ کی غلامی کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو برباد کرنا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین جان بوجھ کر اپنے بچوں کے حق میں غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے تو میں ہی اس کے فیصلے کروں گا یا کروں گی، اور اس لیے وہ اکثر غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو بندوق کے ظلم کو تو ظلم کہتے ہیں، لیکن جو اپنے الفاظ کا ظلم کرتے ہیں اس کو ظلم نہیں کہتے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اینڈ اللہ حافظ۔